جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو ہے حالات اس وقت کافی خراب چل رہے ہیں. جنگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ حالات جو ہے نا پوری دنیا کے اوپر اس کا افیکٹ آتا ہے. معیشت پہ جو حالات آتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ معاملات اب جو ہے نا وہ بگاڑ کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور اس کے اثرات جو ہے نا وہ میں یہاں بیٹھا ہوا کینیڈا کے اندر بھی محسوس کر رہا ہوں. جاب کی جو سچویشن ہے, جاب کی جو کالز ہے نا وہ بہت زیادہ ورس ہوئی ہوئی ہے اس وقت. تو کوئی بہت زیادہ بائی سیل نہیں کر رہا ہے, بس لمیٹڈ کی چیزیں ہیں. کیونکہ میرا جو تعلق ہے نا وہ ایک تو گڈس اینڈ ٹرانسپورٹیشن سے یعنی ٹرکنگ سے, اور دوسرا جو میرا تعلق ہے نا وہ بائی سیل سے یعنی ٹریڈنگ سے. تو دونوں چیزیں جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہوئی ہیں اور حالات جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ اچھی طرف نہیں جا رہے. تو کافی لوگ جو ہے نا پریشان ہیں کہ آنے والے حالات کے اندر کیا ہوگا. یہاں پہ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ تر ادھار کے اوپر, کریڈٹ کے اوپر ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ نے گھر بائک کیا ہوا ہے تو اس کی بھی قسط ہوتی ہے, گاڑی ہے نہیں تو اس کی بھی قسط ہوتی ہے, فرنیچر اگر آپ نے لیا ہوا اس کی بھی قسط ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ کو بینک جو ہے نا آپ سے چیزیں واپس لے لیتا ہے. پھر جو ہے نا وہ ریسیشن بھرپور طریقے سے آیا ہوا ہے اور میں نے اس وجہ سے اس بات کو زیادہ یوں محسوس کیا ہے کہ تقریباً سمجھے 2 دن سے جو ہے نا وہ بالکل شٹ ڈاؤن ہوا ہوا تھا کام. السلام علیکم, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں شکیل فرام سٹی مساگا اونٹاریو کینیڈا سے. یہ ویڈیو میں کینیڈا کے شہر سٹی مساگا سے بنا رہا ہوں. آج ٹیوزڈے کی شام ہے, مارچ کی 3 تاریخ 2026. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو ہے حالات اس وقت کافی خراب چل رہے ہیں. ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو ہے وہ وار جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور بہرحال میں کوئی بہت بڑا کوئی ایسا ایکسپرٹ تو ہوں نہیں, لیکن بہرحال میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ حالات جو ہے نا پوری دنیا کے اوپر اس کا افیکٹ آتا ہے. اکانومی کے اوپر افیکٹ آتا ہے, مہنگائی, یہ سب چیزیں ہیں. تو جیسے کہ ہم لوگ تو خیر اس وقت کینیڈا میں رہتے ہیں, لیکن بہرحال ابھی جنگ شروع ہوئی ہے, تقریباً 3 دن ہوئے ہیں اور بہت افسوسناک واقعہ ہوا. آیت اللہ خامنہئی کو شہید کیا گیا ہے بہت ہی بزدلانہ طریقے سے. مذاکرات چل رہے تھے لیکن بہرحال ایک دم مذاکرات کو ختم کر کے جو ہے ایک دم اچانک حملہ کیا گیا, جو کہ بہت ہی جس کی جتنی مذمت کی جائے کام ہے. بمباری کر کے معصوم لوگوں کو, اسکول کی طالبات کو شہید کیا گیا ہے. تو دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا پھر وہ کہاں تک جاتی ہے. اور بس مجھے یہ بات کرنی ہے کہ جو جنگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا اس کے بعد معیشت پہ جو حالات آتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ معاملات اب جو ہے نا وہ بگاڑ کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور اس کے اثرات جو ہے نا وہ میں یہاں بیٹھا ہوا کینیڈا کے اندر بھی محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ کام کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اثرات آ رہے ہیں اس وقت. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے سے اپنا کچھ کام ہے تو تقریباً لاسٹ فرائیڈے ہو گیا جب سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوا ہے, منڈے ہو گیا, ٹیوزڈے ہو گیا. جاب کی جو سچویشن ہے, جاب کی جو کالز ہے نا وہ بہت زیادہ ورس ہوئی ہوئی ہے اس وقت. بائنگ سیلنگ کی اگر آپ بات کر لیں تو وہ بھی جو ہے نا سب معاملات کوئی اچھے نہیں ہے. لوگ کوئی بہت زیادہ بائی سیل نہیں کر رہے ہیں, بس لمیٹڈ کی چیزیں ہیں. کیونکہ میرا جو تعلق ہے نا وہ ایک تو گڈس اینڈ ٹرانسپورٹیشن سے یعنی ٹرکنگ سے, اور دوسرا جو میرا تعلق ہے نا وہ بائی سیل سے یعنی ٹریڈنگ سے. تو دونوں چیزیں جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہوئی ہیں اور حالات جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ اچھی طرف نہیں جا رہے. 2 دن سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جب میں جو اپنا جو ٹرکنگ کا جو کام کرتا ہوں وہ آلموسٹ شٹ ڈاؤن ہوا تھا. تو کلائنٹس کی کوئی کالز نہیں آ رہی ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. تو بہت زیادہ پینک سچویشن جو ہے نا اس وقت وہ یہاں پہ بھی ہوئی ہوئی ہے اور کافی لوگ جو ہے نا پریشان ہیں کہ آنے والے حالات کے اندر کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیں ان ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے, ہمارے جیسے یہ کینیڈا ہو گیا اور دوسرے ملک ہو گئے, یہاں پہ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ تر ادھار کے اوپر, کریڈٹ کے اوپر ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ نے گھر بائک کیا ہوا ہے تو اس کی بھی قسط ہوتی ہے, گاڑی ہے نہیں تو اس کی بھی قسط ہوتی ہے, فرنیچر اگر آپ نے لیا ہوا اس کی بھی قسط ہوتی ہے. کیونکہ کسی کے پاس اتنے پیسے تو یہاں ہوتے نہیں ہیں کہ وہ فل پیمنٹ میں جا کے بائی کر لے. تو یہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز آپ کو مل جاتی ہے, لیکن جو ہے نا وہ آپ کو اس کا پے کرنا پڑتا ہے قسطوں کے طور پہ. جیسے ہمارے پاکستان میں قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے کہ سامان نہیں دو گے, پیسے نہیں دو گے تو سامان لے آتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی, انسٹالمنٹ نہیں دی,
تو آپ کو تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے، لیکن یہ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ کو بینک جو ہے نا آپ سے چیزیں واپس لے لیتا ہے. تو اللہ نہ کرے ایسے حالات ہوں، لیکن بہرحال جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ، کیونکہ ریسیشن تو آلریڈی آیا ہوا تھا، یعنی اکانومی تو پہلے ہی ڈاؤن تھی. شارٹیج آف ورک میں کافی عرصے سے میری ویڈیوز آپ نے دیکھا ہو کہ میں یہی سب باتیں کرتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ پولیٹکس کے اوپر یہ سب یا مذہبی اس ٹائپ کے ٹاپکس میں مجھے آتے بھی نہیں اور نہ میں چھیڑتا ہوں اس کو. میرا جو میرا مین ٹاپکس ہوتا ہے نا وہ یہاں کے لیونگ کے متعلق ہوگا، یا میں کہیں اگر گیا پاکستان گیا ادھر ادھر تو وہاں کے کچھ اپنے کوئی مومنٹس کیپچر کر کے وہ اس کو شیئر کر لیا اس کو. تو یہ میرا مطلب جو ہے نا مین ٹاپکس ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سچویشن جو ہے نا کوئی بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پہ، اور کافی جابس کے جو ہے نا وہ مسائل سٹارٹ ہو گئے ہیں، مہنگائی بھی ہو گئی ہے، اور پیٹرول کی پرائس بھی میں نے دیکھا ہے تھوڑی بڑھ گئی ہے وہ. اور یہ جیسے جیسے یہ حالات خراب ہوتے جائیں گے ویسے ویسے جو ہے نا وہ جو حالانکہ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لیکن بہرحال افیکٹ پھر بھی ہو رہا سارا، کہ شپمنٹس نہیں آ رہی ہیں، ایئر کارگو ڈسٹرب ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ معاملات جلد سے جلد سارٹ ہے، لیکن بہرحال آنے والے حالات میں جو ہے نا یہ لگتا نہیں ہے کہ اس طریقے سے یہ معاملات اتنی تیزی سے سارٹ ہوں گے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے نا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آگے کی طرف جائے گی، کافی آگے کی طرف جائے گی. اور اللہ نہ کرے کہ یہ پھر پورا خطہ خیر آلریڈی لپیٹ میں آ چکا ہے وہ، لیکن یہ کہ پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. معاملات کوئی خیر کی طرف نظر نہیں آ رہا. کوئی کہہ رہا ہے کہ ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر جو ہے نا عام لوگوں کا تو نقصان جو ہے نا وہ ہر طرف ہی ہوگا، چاہے وہ اس خطے میں رہتے ہوں چاہے وہ نہ رہتے ہوں. اب دیکھیں اب جیسے مڈل ایسٹ ہے، کتنا لوگ اس کو پریفر کرتے تھے، کہ میں بھی یہ سوچا تھا کہ یار مڈل ایسٹ سے بڑا زبردست ساری سب چیزیں، لیکن دیکھیں آنن فانن ایک جھٹکے کے اندر جو ہے نقشہ بدل گیا ہے. اور کافی لوگ یہاں کینیڈا سے بھی دبئی جانے کا سوچتے تھے، اور اب یہ ہے کہ معاملات کوئی اچھے نہیں ہیں یہاں پہ اس وقت. اللہ تعالیٰ خیر کرے، بہرحال جو بھی ہو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں معاملات سارے، اور جو بھی ہوگا وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سب کو ہی اس کا افیکٹ پڑے گا، اس کو چاہے آپ یہاں رہ رہے ہو چاہے نہیں رہ رہے ہو. اگر آپ کو اپنی ایک لیونگ مینٹین کر کے رکھنی ہے تو پھر آپ جو ہے نا اس کو نہیں کر سکتے. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ریسیشن بھرپور طریقے سے آیا ہوا ہے. اور میں نے اس وجہ سے اس بات کو زیادہ یوں محسوس کیا ہے کہ تقریباً سمجھے 2 دن سے جو ہے نا وہ بالکل شٹ ڈاؤن ہوا تھا کام، کوئی کاز نہیں، کچھ نہیں. کافی لوگوں سے پوچھا تو شپمنٹ ڈیلے ہے یا آرڈر نہیں آیا ہوا، یہ سب چیزیں، پورٹ کے اوپر سامان نہیں آیا ہوا. تو یہ سب معاملات جو ہے نا سارے اس وقت یہاں پہ چل رہے ہیں، اور دیکھتے ہی کہ کیا ہوگا. لیکن بہرحال آنے والے حالات کے اندر جو ہے نا وہ لائف آسان نہیں ہوگی اب. اور جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے لائف آسان ہے، یہاں پہ لائف بہت زیادہ مشکل ہے اس وقت، کیونکہ ہم لوگ تو چلو پھر بھی کسی طریقے سے انشاءاللہ گزارا کر لیں گے، کیونکہ لازمی کافی ٹائم ہو گیا. لیکن جو نیا کمر آئے گا نا اس کے لیے ایڈجسٹ ہونا کافی مشکل ہے اس وقت. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں آئیں یا جو بھی ہے، لیکن بارہ میں سے آپ کو ایک سچویشن بتا رہا ہوں کہ حالات جو ہے نا ایسا قابو سے باہر ہوئے ہیں. اپارٹمنٹ دیکھ لو، تقریباً $2,000-2,500 کا اپارٹمنٹ کا رینٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کسی کو اگر فیملی کو رکھیں گے تو مطلب $5,000-7,000-8,000 چاہیے. تو وہ پہلی بات تو یہ کہ جب جاب نہیں ہوگی تو وہ پیسہ آئے گا کہاں سے. تو اگر آپ نے پاس کوئی سیونگ لے کر آئیں گے تو وہ منٹوں میں ختم ہو جائے گی، مطلب ودن منتھ اور 2 جو ہے نا وہ سب برابر ہو جائیں گے، کیونکہ بہت زبردست قسم کی جو ہے نا وہ انفلیشن ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے اس وقت. بہرحال دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاملات جلد سے جلد بہتر ہوں، حالات بہتر ہوں، اور جنگ جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے. لیکن پلان کچھ اور ہی لگتا ہے کہ جس حساب سے حملہ کیا گیا ہے اور جس حساب سے معاملات چل رہے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ ان کے حق میں بہتر ہو. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تدبیریں کرنے والا ہے، انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. مجھے اجازت شکیل فرام CDM مساگا اونٹاریو کینیڈا سے. میں اس وقت ہائی وے پہ ڈرائیو کر رہا ہوں، یہ 427 نارتھ ہے، اس سے پہلے 401 پہ تھا. اللہ حافظ. کامنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کوئی بات اگر کہنا چاہیں اس معاملے اس حوالے سے. تھینک یو.